بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بخاری اور مسلم۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بتحقیق شیطان انسان کے اندر ایسے گھومتا ہے جیسے اس کے بدن کے اندر خون چلتا ہے۔ خوب الحمدللہ ہماری گفتگو اصول فقہ میں مشتق کے بارے میں تھی۔ عرض ہوا کہ آغا مظفر فرماتے ہیں کہ مشتق کے بارے میں قول حق کو سمجھنے کے لیے 4 مطلبوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار عالم کے لطف و کرم سے 3 مطالب کو آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ مطلب 4م یہ بھی در حقیقت ایک توہم کا جواب ہے۔ بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ اصلاً مشتقات کے بارے میں یہ گفتگو کہ وہ متلبس بالمبدأ فی الحال میں حقیقت ہے اور من قضا عنہ التلبس میں آیا حقیقت ہے یا مجاز ہیں، یہ مشتقات کے بارے میں گفتگو اصلاً غلط ہے، کیونکہ ہم سب لوگ اس نقطے پر متفق ہیں کہ من قضا عنہ التلبس میں بھی حقیقت ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں مشتق اعم کے لیے وضع ہوا ہے۔ متلبس بالمبدا اور من قضا عنہ التلبس دونوں کے لیے حقیقت ہے۔ اصلاً یہاں پر اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گروہ کا ماننا ہے کہ جو مشتقات ہیں، خب مشتقات ہمارے بحث میں سارے کے سارے اسماء ہیں، مثلا یا اسم فاعل ہے، یا اسم مفعول ہے، اسم آلہ ہے، اسم مکان ہے، یہ سارے کے سارے اسماء ہیں، کیونکہ افعال اور مصادر کو، افعال وغیرہ کو تو مورد بحث سے آپ نے خارج کر دیا، وہ شرط اول سے خارج ہو گئے۔ اور آغا ادبیات میں اصلاً ہدایہ میں ہمیں پڑھاتے ہیں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِإِحْدَى الْأَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ، تینوں زمانوں میں کسی ایک زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے، بس اسم اصلاً زمان پر دلالت نہیں کرتا، لہذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عالم حقیقتاً زید پر صادق ہے بالفعل، چاہے زمانے گزشتہ ہو، چاہے زمانے آئندہ ہو، چاہے زمانے حال ہو، کیونکہ اسم فاعل میں زمان ماخوذ نہیں ہے۔ مثلا آپ کہیں زید کان عالما، زمان ماضی کے اعتبار سے حقیقت ہے، یا آپ کہیں زید عالم الان، حقیقت ہے، یا آپ کہیں زید سیکون عالما، زمان استقبال کے اعتبار سے درست ہے۔ پس شرط یہ نقطہ ہے کہ آپ حال تلبس کا لحاظ کریں، اس اعتبار سے زید کل عالم تھا، زید کان عالما، ابھی آپ کہہ رہے ہیں حقیقت ہے، زید کل عالم بنے گا، حال تلبس کو مد نظر رکھ کے آپ کہیں کہ سیکون عالما، حقیقت ہے۔ اصلاً بحث آپ لوگ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اصلاً قابل بحث نہیں ہے یہ نقطہ، روشن ہے مطلب۔
اس نقطے کو مد نظر رکھیں کہ حال تلبس کو دیکھیں. حال تلبس کے اعتبار سے چاہے زمان ماضی کا لحاظ کریں چاہے زمان مستقبل کا لحاظ کریں، حقیقت ہے. اصلاً یہ بحث فضول بحث ہے، یہ بعض حضرات نے توہم کیا ہے. آغا مظفر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے پہلے بحث میں آغاز میں آپ کو کہا تھا کہ حال، ہم نے یہ جو کہا تھا نا مشتق متلبس فی الحال حقیقت ہے، اس حال کا معنی ہم نے نہیں کیا تھا. آپ کو کہا تھا کہ آئندہ مباحث میں بتائیں گے. اب وقت آ چکا ہے کہ اس حال کو کھولیں کہ اس حال سے کیا مراد ہے. آگا دیکھیں، حال تین معنیوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک مرتبہ حال سے مراد ہے حال تلبس، یعنی جب ذات اس مبدأ اشتقاق سے متصف ہو. یہ حال تلبس زمان گزشتہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، زمان حال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، زمان مستقبل کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. مثلا میں کہوں زید کان عالما، زید عالم تھا. خب حال تلبس کو زمان ماضی میں فرض کیا ہے. کہوں زید عالم الان، حال تلبس کو زمان حال میں فرض کیا. زید سیکون عالما، حال تلبس کو زمان استقبال کے لحاظ سے دیکھا. تو حال تلبس تینوں زمانوں کے اعتبار سے ہو سکتا ہے. ایک ہمارے پاس حال یہ ہے حال تلبس، دقت کیجئے گا تمام بات اسی نقطے میں. دو، حال اسناد و حال نسبت. درست ہے، مشتق کو جو آپ ذات کی طرف نسبت دے رہے ہیں، اس حال اسناد اور نسبت کا لحاظ کریں. مثلا یہ زمان گزشتہ کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. زید کان عالما، زید کی طرف آپ علم کی نسبت دے رہے ہیں زمان ماضی میں. زید عالم الان، زید کی طرف علم کی نسبت دے رہے ہیں زمان حال میں. درست ہے. زید سیکون عالما، حال نسبت زمان استقبال کے لحاظ سے آپ اس کی طرف یہ علم کی نسبت لفظ ابھی ادا کریں، نسبت اس کو استقبال میں دے رہے ہیں، زید عالم بنے گا. یہ ہو گیا حال اسناد. تیسرا ہے حال نطق، جو آپ ابھی بول رہے ہیں، ابھی بولنے والا حال. ان تینوں حالوں کے اندر حال تلبس، حال اسناد، حال نطق، تینوں میں فرق ہے. تینوں میں نسبت عموم من وجہ کی ہے. دیکھیں کیسے. پہلے لحاظ کرتے ہیں حال تلبس اور حال اسناد کا، نسبت عموم من وجہ ہے، یعنی ایک مورد اجتماع دو مورد افتراق. کیسے بھائی مورد اجتماع؟ حال اسناد اور حال تلبس دونوں کو مجتمع فرض کریں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں زید کان عالما، حال تلبس زمان ماضی، اور حال اسناد اس کو نسبت بھی زمان ماضی میں دے رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں زید عالم تھا، اسی زمان ماضی میں، جس زمان ماضی میں وہ علم کے ساتھ متصف تھا، اسی زمان ماضی میں آپ اس کو نسبت دے رہے ہیں زید عالم تھا. یہاں پر حال اسناد اور حال تلبس دونوں متحد ہیں. یہ مورد اجتماع. اچھا مورد افتراق، حال تلبس ہو لیکن حال اسناد نہ ہو، اس کا مورد. مثلا آپ کیا کریں، ہم کہتے ہیں کہ زید گزشتہ زمانے میں عالم تھا، لیکن اس کی طرف نسبت میں ابھی دے رہا ہوں زمان حال میں. اسناد زمان حال میں ہے اور تلبس زمان گزشتہ میں تھا.
زید گزشتہ زمانے میں علم کے ساتھ متصف تھا، ابھی آپ اس کو کہیں اب عالم ہے. خوب یہاں پر کیا ہے؟ حال تلبس اور حال اسناد جدا جدا ہو گیا. اچھا، عالم میں تھوڑا سا آپ کو تصور کرتے ہوئے، کیونکہ ملکات کے قبیل سے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، میں فعلیات کی مثال لے کر رہا ہوں. ضارب، زید گزشتہ زمانے میں ضرب کے ساتھ متصف تھا، آپ اس کی طرف نسبت ابھی دے رہے ہیں، ابھی اس کو ضارب کہہ رہے ہیں. گزشتہ اس نے مارا تھا زمانے ماضی میں، آپ اس کو ابھی کہیں کہ مار رہا ہے. خوب یہاں پر حال تلبس اور حال اسناد میں فرق ہو گیا. حال تلبس ماضی اور حال اسناد زمانے حال، دونوں میں فرق ہو گیا. اچھا، مورد افتراق حال اسناد اور حال تلبس کا، خوب دوسرا مورد بھی یہی ہو جائے گا. خوب مثلا آپ کل وہ بندہ مار رہا تھا، ابھی اس کو آپ نسبت دے رہے ہیں، حال اسناد زمانے حال ہے، حال تلبس زمانے ماضی تھا. خوب یہی مورد اس کے لیے بھی ہے، دونوں کے افتراق کا مورد ہے. یہ ہو گئی نسبت عموم وجہ کی، کس کے درمیان اور کس کے درمیان؟ حال تلبس اور حال اسناد کے درمیان. اچھا، اب آ جائیں حال اسناد اور حال نطق، ان دونوں کے درمیان. کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان بھی نسبت عموم وجہ کی ہے، البتہ غالباً یعنی 90% ایسے ہوتا ہے حال اسناد اور حال نطق ایک ہوتا ہے، لیکن فرق بھی کرتا ہے، متفاوت بھی ہے. مثلا آپ کہہ رہے ہیں زیدن کان عالمن، حال نطق بھی ہے، ابھی بول رہے ہیں آپ زمانے حال میں، لیکن حال اسناد زمانے ماضی ہے. بول ابھی رہے لیکن حال اسناد زمانے ماضی ہے. درست آگا؟ اور حال تلبس فرض کرے پرسوں دا، زید 2 دن پہلے ضرب کے ساتھ متصف تھا، نسبت آپ اس کو دے رہے ہیں کل کی، بول رہے ہیں ابھی، تینوں میں فرق ہو گیا. مثال پر دقت کریں، غور کریں، کیا عرض کر رہا ہوں. زید نے 2 دن پہلے مارا تھا، اس کی طرف نسبت دے رہے ہیں کل کی، بول رہے ہیں ابھی، تینوں میں تفاوت ہو گیا. درست آگا؟ پس اگر دقت کریں تو تینوں میں نسبت عموم من وجہ کی ہے. اگر یہ نقطہ روشن ہو گیا، یہ توہم کرنے والا بیچارہ، اس سے خلط ہوا ہے حال تلبس اور حال اسناد میں. بابا ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدأ فی الحال، درست، اور مجاز منقضا عنہ تلبس میں تو حال سے مراد حال تلبس نہیں ہے بلکہ حال اسناد ہے. اس بندہ خدا نے حال سے مراد حال تلبس لیا. بھائی حال تلبس کے اعتبار سے تو متفقاً حقیقت ہے. اگر حال تلبس کو مد نظر رکھے زمان ماضی میں زید کان عالمن، حقیقت ہے. حال تلبس کو زمان حال قرار دے زید عالم الان، حقیقت ہے. زید سیکون عالمن مستقبل مد نظر رکھے حال تلبس میں، حقیقت ہے. خب یہ تو جھگڑا نہیں ہے، جھگڑا حال اسناد کے لحاظ سے، یعنی وہ متلبس تھا زمان ماضی میں اور نسبت میں ابھی دے رہا ہوں حال تلبس، حال اسناد زمان حال اور حال تلبس زمان ماضی. یعنی ایسے زید کل مار رہا تھا، حال تلبس کل تھا، لیکن نسبت میں ابھی دے رہا ہوں، ابھی اس کو ضارب کہہ رہا ہوں. خب یہاں پر منقضا عنہ تلبس ہو چکا ہے. یہاں پر کس نے کہا کہ اتفاقی ہے؟ وہ کل مار رہا تھا، میں اس کو آج کہہ رہا ہوں کہ یہ ضارب ہے، نہ کہ کل کے لحاظ سے ابھی کہہ رہا ہوں ضارب ہے. آیا حقیقت ہے یا مجاز ہے؟ مختلف فی ہے. بس یہ نقطہ تھا اہم کہ جس سے یہ غافل ہو رہے تھے. فتلخص آغا تمام مطالب کا خلاصہ، مشتق کا اطلاق ذات پر حال تلبس کے لحاظ سے دیکھیں
تمام زمانوں میں حقیقت ہے، چاہے زمان ماضی، چاہے زمان آئندہ، چاہے زمان حال. حال تلبس کو دیکھیں گے حقیقت ہے. زید کان عالما حقیقت ہے، زید سیکون عالما حقیقت ہے، زید الان عالم حقیقت ہے. حال تلبس کے لحاظ سے حقیقت ہے مطلقہ، یہ تو محل نزاع نہیں ہے. اور وہ مشتق، یعنی مشتق کو اس لحاظ سے لحاظ کرے، ایسی ذات کو مد نظر رکھے جو اس ذات کے ساتھ، وہ ذات اس مشتق کے ساتھ متلبس نہیں ہوئی، ابھی زمان مستقبل میں متلبس ہوگی، آئندہ زمان میں، لیکن میں نسبت ابھی دوں. عالم بنے گا 6 ماہ کے بعد، میں اس کو ابھی کہوں یہ عالم ہے، کہہ رہے ہیں یہ بال اتفاق مجاز ہے. مجتہد بعد میں بنے گا، ابھی اس کو مجتہد کہوں، بال اتفاق یہ مجاز ہے. یہ ہمارے معاشرے میں آج کل یہ جو ڈاکٹر والا شوشہ چلا ہوا ہے، ایک بندہ خدا امتحان ابھی دیتا ہی ہے، فوراً اپنے آپ کو ڈاکٹر لکھوانا شروع کر دیتا ہے. خوب یہ مجاز ہے، حقیقت نہیں ہے، ڈاکٹر بنا نہیں ہے. درست آگا. اسے علم معانی بیان میں کہتے ہیں علاقہ ما یعول یا علاقہ ما یکون. بنے گا لیکن ابھی سے اس کو کہوں، مجاز مرسل ہے. علاقہ ما یعول کہ قرآن مجید میں بھی ہے نا، انی ارانی اعصر خمرن، کہ وہ حضرت یوسف کے ساتھ جو قید میں تھا، جو اس نے اپنا خواب بتایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. بھائی نچوڑا تو شراب نہیں جاتا، نچوڑے انگور جاتے ہیں، انگوروں کو نچوڑ کر ان سے شراب بناتے ہیں. لیکن آیت میں کیا، انی ارانی اعصر خمرا، میں دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں. یہ علاقہ ما یعول ہے، کیونکہ وہ انگوروں کو جو نچوڑے گا تو انگور شراب بنیں گے. علاقہ مشارفات، علاقہ ما یکون، ما یعول، یہ تینوں نام ہے. کہ وہ پیغمبر کی مشہور حدیث، من قتل قتیلا فلہو صلبہ، کہ جو بندہ اس جنگ میں جس بندے کو مارے گا اس کا جتنا بھی اثاثہ اور سامان ہوگا وہ اس کا ہوگا. حدیث کیا ہے؟ من قتل قتیلا، قتیل یعنی مقتول. پیغمبر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو مارے ہوئے کو مارے گا، پھر قتیل کیسے کہہ رہے؟ یعنی تمہارے مارنے سے وہ قتیل بنے گا. علاقہ مشارفت کہ کشاف میں زمخشری کہتا ہے کہ یہ جو آیہ کریمہ میں مشہور اشکال کرتے ہیں ہدی للمتقین، اس کو اسی باب سے جواب دیتے ہیں کہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ بھائی اگر میں متقی ہوں اور قرآن فقط متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو پہلے سے متقی ہے اس کو ہدایت کی کیا ضرورت؟ یا جو بندہ متقی نہیں ہے اس کے لیے قرآن ہدایت نہیں ہے تو غیر متقی قرآن کو کیوں اٹھائے؟ عام طور پر سوال کرتے ہیں نا، جواب زمخشری کشاف میں یہی دیتے ہیں کہ یہاں پر علاقہ ما یعول ہے، ہدی للمتقین، یعنی جو قرآن کو پڑھے گا متقی بن جائے گا. درست آگا. تیسرا نقطہ، آگا مشتق کا اطلاق اس ذات پر جو ابھی مبدا کے ساتھ متلبس ہے، بالاتفاق حقیقت ہے. محل دعویٰ یہ ہے کہ ذات کے ساتھ گزشتہ زمانے میں متلبس تھا، اطلاق ابھی کر رہا ہوں، وہ تلبس ختم ہو چکا ہے. یہاں پر حقیقت ہے مجاز. مارا کل تھا، ابھی کہہ رہا ہوں کہ ضارب، حقیقت ہے مجاز. خود یہ محل نزاع ہے. یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حقیقت ہے دونوں میں، اور قول حق جو آغا مظفر کہتے ہیں ہمارے نزدیک ہے مجاز ہے. آغا یہ کیسا مجاز ہے؟ کہتے ہیں یہ علاقہ ما کان، کیونکہ پہلے ایسے تھا، اب بے شک نہیں ہے، کیونکہ پہلے ایسے تھا، ابھی بھی اس کو مجازن ہم وہی نام دے رہے ہیں. مثلا قرآن کہتا ہے نا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، روایت میں ہے کہ یتیم
جانوروں میں اس جانور کو کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے، اور انسانوں میں یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ مر جائے. اور یتیم کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے کہ جو ابھی نابالغ ہو. بالغ ہو جائے، باپ مر جائے، اس کو یتیم نہیں کہتے. یتیم نابالغ ہوتا ہے. اب اس آیے کریمہ میں وآتوا الیتامی اموالہم، بھائی بلوغ کے بعد تو یتیم نہیں ہے، قرآن اس کو یتیم کیسے کہتا ہے؟ فرماتے اس لیے علاقہ مکان، پہلے یتیم تھا. خوب یہ مقدمات. مختار ہمارا نظریہ کیا ہے؟ آغا مظفر کہتے ہیں ہمارے عقیدے کے اعتبار سے مشتق حقیقت ہے متلبس بالمبدأ فی الحال میں، کہ حال سے مراد حال اسناد و نسبت ہے. درست آغا. اور منقضا عنہ تلبس میں مجاز ہے. دلیل دو چیزیں، ایک تبادر اور ایک صحت سلب. اگر جب بھی کہا جاتا ہے نا زید ضارب، تبادر کیا ہوتا ہے؟ یعنی زید ابھی مار رہا ہے، نہ کہ زید مار رہا تھا، وہ مارنا ختم ہو گیا اور اب میں اس کو زید ضارب کہہ رہا ہوں. نا، مشتق حقیقت ہے متلبس در مبدا میں. تبادر یہی ہے. جب میں کہتا ہوں عالم ہے، یعنی مقصود یہ ہے کہ بابا بالفعل عالم ہے، علم کے ساتھ تلبس رکھتا ہے. نہیں ان کے پہلے اس نے علم حاصل کیا تھا، بعد میں سب کچھ بھول گیا، جاہل بن گیا، اب بھی میں اس کو کہہ رہا ہوں زید عالم. نا، تبادر یہی ہوتا ہے کہ متلبس بالمبدا ہے فعلیت میں، کہ مشتقات ظہور رکھتے ہیں کہ وہ ذات بالفعل اس وصف کے ساتھ، اس مبدا کے ساتھ متصف ہے. دو، صحت سلب. مثلا زید نے کل مارا تھا، ابھی آپ اس کو کہہ رہے ہیں زید لیس بضارب، ابھی نہیں مار رہا. اب یہ صحت سلب بھی ہے. یہاں سے بھی پتا چل رہا ہے کہ ہمارا نظریہ درست ہے. خوب یہ تمام الکلام بحث مشتق کے بارے میں. عبارت کو دیکھیں میری جان. استعمال المشتق کے بلحاظ حال التلبس حقیقت. فرماتے ہیں مشتق کا استعمال حال تلبس کے اعتبار سے حقیقت ہے. اعلم ان المشتقات التي هي محل النزاع باجمعها هي من الاسماء. فرماتے ہیں مشتقات کے جن کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہ سارے کے سارے اسماء ہیں. والاسماء مطلقا لا دلالت لها على الزمان. اسماء مطلقاً کوئی بھی، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں آلہ، اس میں زمان، سارے کے سارے زمان پر دلالت نہیں کرتے. حتی اسم الفاعل و اسم المفعول. فإنه كما يصدق العالم حقيقة على من هو عالم فعلا كذلك يصدق حقيقة على من كان عالما فيما مضى او يكون عالما فيما يأتي بلا تجوز. فرماتے اس لیے کہ جیسے کہ عالم کا صادقانہ حقیقت ہے اس بندے پر جو ابھی عالم ہے، اسی طریقے سے عالم کا صادقانہ حقیقت ہے اس بندے پر جو گزشتہ زمانے میں عالم تھا یا آئندہ زمانے میں عالم بنے گا. بلا تجوز، حقیقت ہے، کوئی مجاز نہیں ہے. البتہ اذا کان اطلاقہ علیہ بلحاظ حال التلبس بالمبدا، جب اس عالم کا اس شخص پر اطلاق حال تلبس بالمبدا کے اعتبار سے ہو. کما اذا قلنا کان عالما او سیکون عالما فإن ذلك حقیقت بلا ریب. نظیر الجوامد لو تقول فیہا مثلا الرماد کان خشبا یا الخشب سیکون رمادان. خب یہ حقیقت ہے کہ رماد یہ جو خاکستر ہے پہلے لکڑی تھی، یا یہ لکڑی خاکستر بنے گی. خوب حقیقت ہے. خوب فإذا كان الأمر كذلك فما موقع النزاع في إطلاق المشتق على ما مضى عليه التلبس أنه حقيقة أو مجاز. جب اس طریقے سے بات ہے تو آگا پھر اس نزاع کی جگہ کیا رہ جاتی ہے؟ اصل نزاع کا مورد رہ جاتا ہے کہ آپ کہیں کہ مشتق کا اطلاق اس پر کہ جس پر زمانے ماضی میں تلبس تھا، آیا حقیقت ہے یا مجاز ہے. اصلاً اس نزاع کی کوئی جگہ نہیں رہتی.
نقولو ان الاشکال والنزاع ہنا انما هو فیما اذا انقضى التلبس بالمبدأ. فرماتے ہیں اشکال اور نزاع یہاں پر اس صورت میں ہے جب مبدأ سے تلبس ختم ہو جائے. وَأُرِيدَ إِطْلَاقُ الْمُشْتَقِّ فِعْلًا عَلَى الذَّاتِ، اور ارادہ کیا جائے کہ ابھی اس ذات پر مشتق کا اطلاق کیا جائے. الَّتِي انقضى عنه التلبس، وہ ذات کے جس سے تلبس ختم ہو چکا ہے. کل مارا تھا ابھی ضارب کہوں. ای ان الاطلاق علیہا بلحاظ حال النسبت والاسناد کہ الذی هو حال النطق غالباً، یعنی اس پر اطلاق حال نسبت اور تلابس حال نسبت اور اسناد کے اعتبار سے ہو کہ حال نسبت اور اسناد غالباً وہی حال نطق ہوتا ہے. کأن تقول مثلا زید عالم فعلا ای انه الان موصوف بانه عالم. کیوں؟ لانه كان فيما مضى عالما، پہلے عالم تھا بعد میں علم ختم ہو گیا ابھی پھر اس کو عالم کہوں. كمثال اثبات الكراهة للوضوء بالماء المسخن بالشمس سابقا، یعنی المسخن بالشمس سابقا بتعمیم لفظ المسخن فی الدلیل لما کان مسخنا. جیسے وہ مثال کہ جس میں ہم کہہ رہے تھے کہ بابا وضو مکروہ ہے اس پانی سے جو پہلے مثلا کل یا دن میں سورج کی تپش کی وجہ سے گرم ہو چکا تھا. اب آپ آئیں اور اس لفظ مسخن کو جو دلیل میں آیا ہے تعمیم دیں، حتیٰ اس کے لیے جو پہلے گرم ہوا تھا بے شک ابھی ٹھنڈا ہے اب بھی آپ کہیں کہ یہ مسخن ہے، اور اس کے ذریعے سے آپ کہیں کہ اس کے ساتھ وضو کرنا مکروہ ہے. خب نزاع یہاں پر ہے. فتحصل مما ذکرناہ ثلاثۃ امور، آغا تمام مباحث سے جو روشن ہوا وہ یہ تین امر ہیں. ایک، ان اطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس حقیقت مطلقہ. آغا اگر حال تلبس کا لحاظ کریں تو مشتق کا اطلاق حقیقت مطلقاً سواء کان بالنظر الی ما مضى او الحال او المستقبل وذلك بالاتفاق. چاہے ما مضى کو دیکھیں زید کان عالما، چاہے زمان حال کو دیکھیں زید الان عالم، چاہے مستقبل کو مد نظر رکھیں زید سیکون عالما. حال تلبس کے لحاظ سے حقیقت مطلقہ وذلك بالاتفاق. دو، ان اطلاقہ علی الذات فعلا بلحاظ حال النسبت والاسناد قبل زمان تلبس. آغا مشتق کا اطلاق ذات پر کریں فعلاً حال نسبت اور اسناد کے اعتبار سے، یعنی آپ اسے کہیں ابھی عالم، لیکن زمان تلبس مستقبل میں ہو، کل عالم بنے گا اب کہو عالمون. لأنه سيتلبس به فيما بعد، کیونکہ بعد میں یہ اس علم سے متلبس ہوگا، اسی لیے میں ابھی کہہ رہا ہوں عالمون. عالم مجازون. ان اطلاقه على الذات كذا وكذا مجاز بلا اشکال. خب وذلك بعلاقة الاول، یعنی علاقہ ما یکون او المشارفہ کے ایک ہی نام ہے، مجاز مرسل ہے. وهذا متفق علیہ ایضاً. سے ان اطلاقہ علی الذات فعلان یعنی بلحاظ حال النسبت والاسناد ابھی اطلاق کریں لأنہ کان متصفا به سابقا، کیونکہ حال تلبس زمان ماضی تھا. هو محل الخلاف والنزاع، یہ محل خلاف و نزاع ہے. فقال قوم بأنه حقیقت، من قضا عنہ تلبس میں بھی ایک گروہ کا ماننا ہے کہ حقیقت ہے. وقال آخرون بأنه مجاز، کہ قول حق یہی تھا. المختار اذا عرفت ما تقدم من الامور فنقول آغا الحق ان المشتق حقیقت فی خصوص المتلبس بالمبدا ومجاز فی غیره، یعنی من قضا عنہ تلبس میں مجاز ہے. ودلیلنا التبادر وصیحت السلب امن زال عنہ الوصف، جس سے وہ صفت زائل ہو چکی ہو اسے سلب کر سکتے ہیں. تبادر کو بھی خارج میں بیان کیا. فلا یقال لمن هو قائد بالفعل، آپ اسے کہیں کہ انہ قائم، نہ. ولا لمن هو جاہل بالفعل، اسے آپ کہیں انہ عالم، نہ. اور یہ صرف کہیں کس بنا پر؟ وذالک لمجرد انہ کان قائما، پہلے قائم تھا ابھی قائم کہو، بے شک بیٹھا ہوا ہے، غلط ہے.
اور عالمن، پہلے عالم تھا ابھی جاہل بن گیا، اس بنا پر اس کو عالم کہو، نہ نہیں کہہ سکتے۔ نعم یصح ذلک علی نحو المجاز، بھلے مجازن کہہ سکتے علاقہ مکان کی بنا پر۔ او یقال، یا یوں کہ انہ کان قائما او عالما، تو پھر حال تلبس کو لحاظ کیا، پھر بھی حقیقت ہے، فیکون حقیقتا حینئذ، دونوں صورت میں، اذ یکون الاطلاق بلحاظ حال تلبس انہ کان قائما او عالما، دونوں صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر حال نسبت کا لحاظ کریں تو مجاز ہے۔ وعدم تفرقت بعضهم بین الاطلاق بلحاظ حال التلبس وبین الاطلاق بلحاظ حال نسبت والاسناد هو الذی اوهم القول بوضع المشتق للأعم۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگوں نے، کہ دیکھیں جو اعم کے قائل ہیں جیسے محقق کرکی، علامہ ہلی، فخر المحققین، کہہ رہے ان لوگوں نے حال تلبس اور حال نسبت و اسناد ان دونوں کے درمیان فرق نہیں کیا۔ هو الذی اوهم القول بوضع المشتق للأعم، یہی وہ چیز ہے جس نے ان کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ مشتق اعم کے لیے وضع ہے۔ اذ وجد ان الاستعمال يكون على نحو الحقیقت فعلا مع ان التلبس قد مضى، کیونکہ اس نے دیکھا کہ استعمال بناوے حقیقت فعلاً بھی، جبکہ مع ان التلبس قد مضى، لیکن اس نے حال تلبس کو مد نظر رکھا ہے۔ وَلَكِنَّهُ غَفَلَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَانَ بِلِحَاظِ حال التلبس، ان سے یہ غفلت ہوئی ہے کہ یہ اطلاق حال تلبس کے لحاظ سے تھا۔ فَلَمْ يَسْتَعْمِلْهُ فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا فِي خُصُوصِ الْمُتَلَبِّسِ بِالْمَبْدَأِ، در حقیقت یہاں پر انہوں نے خصوصیت سے فقط متلبس بالمبدا میں استعمال کیا، لا فی ما مضى عنہ التلبس، نہ کہ اس میں استعمال کیا ہو کہ جہاں پر من قضا عنہ التلبس ہے، حتی یکون شاہدا لا، تا ان کے یہ بات ان کے لیے شاہد بنتی، نہ اس میں اشتباہ ہوا۔ ثم انک عرفت فیما سبق ان زوال الوصف یختلف بزوال المواد، پھر تذکر دے رہے ہیں جو پہلے نقطہ بیان کر چکے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ بابا آپ نے 70 نمبر صفحے پر جان لیا کہ جو زوال وصف ہے وہ مواد کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے، من جہت کون المبدأ اخذ علی نحو الفعلیہ، کیونکہ مبدأ ایک مرتبہ فعلیت کے عنوان سے اس کو دیکھا جاتا ہے جیسے قیام و قود، او علی نحو الملکت جیسے علم و قضاوت، او علی الحرفت جیسے خیاطت و نجاری۔ فمثل صدق الطبیب حقیقتاً علی من لا یشتغل بالطبابت فعلا لنوم او راحت او عقلین لا یکشف عن کون المشتق حقیقتاً فی الاعم کما قیل۔ آغا طبیب کا حقیقتاً صادقانہ اس بندے پر کہ جو بالفعل طبابت کے ساتھ مشغول نہیں ہے، حالا مشغول نہیں ہے کیوں؟ لنومن، کیونکہ سویا ہوا ہے یا آرام کر رہا ہے یا کھا رہا ہے، یہ کشف نہیں کرتا کہ مشتق حقیقت ہے اعم میں، کما قیل جیسے فاضل تونی اور صاحب فصول نے کہا۔ وذلك لأن المبدأ فيه أخذ على نحو الحرفة أو الملكة وهذا لم يزل تلبسه به حين النوم أو الراحة۔ آگا یہ حرفت اور ملکے کے لحاظ سے تھا کہ اس صورت میں حتیٰ سو رہا ہے پھر بھی ملکہ ہے، پھر بھی مہارت ہے۔ نعم ایک جگہ پر ہو سکتا ہے اذا زالت الملکۃ او الحرفۃ عنہ، تو اب کان اطلاق الطبیب علیہ مجازن، کہ توضیحات تفصیلاً دے چکے۔ اذا لم یکن بلحاظ حال التلبس، لیکن یہاں پر بھی حال تلبس کو مد نظر نہ رکھے، کما لو قیل ھذا طبیبنا بالامس، یہ ہمارا کل ڈاکٹر تھا۔ اب یہ دیکھیں حقیقت ہے، ابھی ڈاکٹر نہیں کہہ رہے۔ بأن یکون قید بالامس لبیان حال التلبس، کل ڈاکٹر تھا ایسے۔ فإن هذا الاستعمال لا شک فی کونہ علی نحو الحقیقہ وقد سبق بیان ذلک۔ خوب آخر باس میں مشتق کے بارے میں ایک نقطے کو ذکر کرنا واجب سمجھتا ہوں کہ اس کو دقت کے ساتھ سنیے گا، یہ اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ آگا یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، معروف اشکال، کہ شاید اس اشکال نے بھی بعض حضرات کو یہ کہا ہو کہ بیچارے مجبور ہو گئے ہوں کہ اعم کے لیے کہیں۔ وہ اشکال یہ آیہ کریمہ ہے،
ولا ینال عہد الظالمین، سورہ بقرہ 124 نمبر آیت۔ آغا مظفر خدا آپ پر رحمت نازل فرمائے، اگر آپ کے قول کو مان لیا جائے تو جو اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا جاتا ہے کہ امیر المؤمنین کے علاوہ دوسرے امام اور خلیفے نہیں بن سکتے، وہ استدلال خراب ہو جائے گا۔ بیان مطلب یہ ہے، روایت میں ہے معصوم نے اس آیہ کریمہ سے استدلال کیا ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کے علاوہ بقایا دوسرے افراد کی امامت اور خلافت کو رد کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالاتفاق وہ دوسرے افراد اپنے گزشتہ زمانے میں مشرک تھے، بت پرست تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، درست ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان شرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ آیہ کریمہ ان کی خلافت اور امامت کو رد کرتی ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے اور ظالم پر عہد امامت نہیں آ سکتا، درست ہے۔ خوب آپ دقت کریں، یہ استدلال اس صورت میں ہے جب ہم مشتق کو کہیں کہ وضع ہوا ہے کس کے لیے؟ عام کے لیے۔ بھائی وہ ظالم تھے، گزشتہ زمانے میں مشرک تھے، بعد میں تو مسلمان ہوئے، جس وقت ان کو خلافت مل رہی ہے، امامت مل رہی ہے، اس وقت تو وہ لوگ مشرک نہیں ہے، تو یہ اس آیہ کریمہ سے کیسے استدلال ہوگا؟ یہ تو مخدوش ہوتا ہے۔ جیسے کہ بعض حضرات نے، برادران اہل سنت کے متکلمین نے یہ استدلال کیا بھی ہے۔ آغا مظفر آپ کے نظریے کے اعتبار سے یہ استدلال غلط ہو جائے گا، حالانکہ معصوم نے یہ استدلال کیا ہے، تو کیسے کہیں گے؟ حتیٰ بعض جو اہم کے قائل ہوئے ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اجمالاً جواب دیتا ہوں۔ آگے دیکھیں، جو وصف عنوانی موضوع واقع ہوتی ہے حکم کے لیے، درست ہے، وہ وصف عنوانی تین طریقوں سے لحاظ ہوتا ہے اس کا، دقت کیجیے گا مطلب۔ ایک مرتبہ وصف عنوانی فقط معنون کی طرف اشارے کے لیے ہے، اس کے علاوہ اس عنوان کا حکم میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلا امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ میں کس سے یہ مسائل وغیرہ پوچھوں، سامنے زرارہ بیٹھے ہوئے، امام کہتے علیک بہذا الجالس۔ یہاں پر یہ جو جالس ہے، جلوس، وصف عنوانی فقط مشیر ہے، حکم کے اندر اس کی اور کوئی دخالت نہیں کہ زرارہ مرجع ہو، اس سے تم مسائل کو پوچھو، اس کے اندر عنوان جلوس کوئی دخالت نہیں رکھتا، فقط یہ عنوان مشیر ہے، اشارہ ہے اس کی طرف۔ باقی یہ جو حکم ہے کہ اس کو مرجع مانو، اس سے مسائل کو پوچھو، یہ اس کے علم کی وجہ سے، وساقت کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے۔ عنوان جلوس تو اس حکم کے اندر دخالت نہیں رکھتا۔ رجوع، یہ جو حکم ہے اس کے لیے عنوان جلوس کوئی دخالت نہیں رکھتا، یہ عنوان فقط عنوان مشیر ہے، درست آقا؟ ایک مرتبہ ایسے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عنوان حکم کے لیے علت ہے، البتہ عنوان علت ہے حدوثاً نہ کہ بقاءً، یعنی جیسے ہی اس پر یہ عنوان صادق آیا ولو آنما، حکم ثابت ہو جائے گا، بے شک بعد میں یہ عنوان زائل بھی ہو جائے۔ مثال الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ، سورہ نور۔ یہاں پر حدوث فعل کافی ہے کہ یہ حکم آ جائے گا۔ الزانیۃ والزانی، اس زانی کے لیے یہ جو حکم ہے 80 کوڑے، ولو ان کے ایک لمحے کے لیے بھی اس نے زنا کیا، اس پر حکم ثابت ہو جائے گا۔ اب یہ عنوان فقط عنوان مشیر نہیں ہے، علت کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کیوں اس کو 80 کوڑے لگا؟ اس لیے کہ اس سے زنا متحقق ہوئی ہے،
اور اس عنوان کا حدوث ما حادث ہونا کافی ہے. درست آگا. کبھی کبھار عنوان آغا حکم کے لیے علت ہے لیکن حدوثاً و بقاءً. مثال اعلم کی تقلید واجب ہے. اب یہ جو عنوان اعلم ہے اس کی تقلید واجب ہے. حکم کیا ہے؟ تقلید کا وجوب. عنوان کیا ہے؟ اعلمیت. خوب اس وجوب تقلید میں اعلمیت دخیل ہے، علت ہے. اما یہ فقط حدوثاً علت نہیں ہے، حدوثاً اور بقاءً یہ عنوان اس کے اندر باقی رہے. پہلے عالم تھا، بعد میں کوئی اور عالم بن جائے، اب اس کی تقلید واجب نہیں ہوگی. یہ عنوان حدوثاً و بقاءً علت حکم ہے. درست ہے. امام علیہ السلام نے جو استدلال کیا وہ اس بنا پر ہے کہ عنوان ظالم قسم دوم میں سے ہے. یعنی عنوان یہ جو ظلم ہے یہ علت حکم ہے کہ عہد امامت اس کی طرف نہیں جائے گا، اور یہ علت حکم ہے حدوثاً نہ کہ بقاءً. ہمین کے ظلم اس سے سرزد ہوا، یہ بندہ امامت کی اہلیت کھو دیتا ہے. بس سب کو ایک جو ہے وہ کہ لاٹھی سے نہ چلاؤ. سوال ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ قسم دوم میں سے ہے کہ عنوان علت حکم ہے حدوثاً لا بقاءً؟ کیا دلیل ہے؟ ہم کہیں گے کہ کراہن، آغا کراہن. کیوں؟ اس لیے کہ منصب امامت و ولایت بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی عظیم ہے. مانا نہ دارد کہ مقام امامت، مقام خلافت جو اتنی رفعت اور اتنا عظیم منصب ہے، اس کے لیے ہم کہیں کہ یہ عنوان حدوثاً و بقاءً علت کو بیان کر رہا ہے. نہ، ہمین کے ایک مرتبہ اس کے اندر یہ ظلم متحقق ہو گیا، دیگے پھر وہ بندہ امام نہیں بن سکتا. قسم دوم میں سے. اسی طریقے سے کلامی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے. درست آگا. حالا عصمت قبل الامامت، قبل الامامت، بعد الامامت عصمت ضروری ہے. نبوت اور امامت میں ہم شرط قرار دیتے ہیں عصمت کو، کیونکہ اگر نبی یا امام پہلے معصوم نہ ہو، پہلے غلط کام کرتا ہو، تو لوگ اصلاً اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوں گے. آغا کہیں گے کل تک تو خود بت پرست بنا ہوا تھا، آج ہمیں درس دے رہا ہے. خوب دیگے لوگ متوجہ ہی نہیں ہوں گے. اور بھی اس کے علاوہ جوابات دیے جا سکتے ہیں کہ تفسیر المیزان میں ایک خوبصورت بھی جواب دیا ہے جو انہوں نے اپنے بعض اساتید سے نقل کیا ہے کہ مرحوم بادکوبئی جو علامہ کے استاد تھے فلسفے کے نجف کے اندر، ان سے وہ جواب نقل کیا ہے انہوں نے، کہ خوبصورت جواب ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.